السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک نیڈ فار لیسن پلاننگ کے حوالے سے ہے اور یہ رکشندہ کی اسائنمنٹ ہے۔ لیسن پلان سے مراد ہے سبق کا خاکہ بنانا۔ یہ خاکہ دماغ یعنی ذہنی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور عملی یا تحریری طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ استاد کے لیے کلاس روم میں جانے سے پہلے یہ طے کر لینا بہت حد تک ضروری اور مؤثر ہے کہ وہ کیا پڑھانا چاہتا ہے، اور پھر کیا پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ کس کلاس کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، کلاس میں طالب علموں کی تعداد کیا ہے اور ٹائم کی نوعیت کیا ہے۔ ان تمام تر باتوں کو پہلے طے کر لیا جائے تو اب اسے لیسن پلان کے زمرے میں لے کر آئیں گے۔ ماہرین بھی اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے طے کر لیں کسی بھی کام کو تو اس میں آپ رزلٹس کو بہتر طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بہت حد تک ایسے عوامل جو کہ سبق کے دوران پریشانی یا خرابی پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ گویا لیسن پلاننگ جو ہے وہ سیکھنے کے عمل میں ایک مرحلہ وار گائیڈ کا کردار ادا کرتا ہے، جو کہ ہر سٹیپ پہ یا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آپ کی مدد یا رہنمائی کرتا ہے۔ ہاں، لیسن کو پلان کرنے سے پہلے اس چیز پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں آپ کن مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت میں آپ بچوں کو سبق کے ساتھ جوڑے رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور بہت ساری مینجمنٹ پرابلمس پہ بھی آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے تو ہم کہیں گے کہ لیسن پلان یا در حقیقت ایک تفصیلی خاکہ ہے جو استاد سبق کے حوالے سے تیار کرتا ہے، اور یہ خاکہ روزانہ کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، ہفتہ وار بھی ہو سکتا ہے اور ماہانہ بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے اس بیس پر کہ استاد جو ہے وہ کس چیز کو اہم سمجھتا ہے، یا آپ کس مضمون کو پڑھانا چاہتے ہیں، یا بچے جو ہے وہ کن مضامین یا کن باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بنا پر ہر دفعہ استاد جو پلان کرتا ہے اس کی نوعیت پہلے والے منصوبے یا پہلے والے پلان سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں پہ ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے جسے آپ لرننگ ٹریجیکٹری کے نام سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں لرننگ ٹریجیکٹری سے مراد حقیقت 3 چیزیں ہیں، یعنی استاد جب پلان کرتا ہے تو 3 باتوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ایک گولز، جسے آپ ایم یا ٹارگٹ بھی کہیں گے۔ دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل پاتھ، کہ آپ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کریں گے، اسے آپ لیول آف تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیزیں ہیں ایکٹیویٹیز، یعنی ریلیونٹ ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی جن میں بچوں کو آپ شریک کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو منصوبہ آپ کسی بھی سبق کے حوالے سے تشکیل دے رہے ہیں وہ بچوں کو مقاصد تک پہنچانے میں مدد فراہم کرے گا۔ اچھا، اب یہ لیسن پلاننگ جو ہے وہ ضروری کیوں ہے، یہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ بات تو آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے کہ جو کام منصوبہ بنا کر پہلے سے طے شدہ نکات کے تحت کیا جائے اس کے نتائج زیادہ مؤثر اور دیرپا ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت لیسن پلاننگ ایک تفصیلی خاکہ ہے جس کے ذریعے استاد مختلف ایکٹیویٹیز میں سے گزار کر بچوں کو ان مقاصد کے حصول کے لیے تیار کرتا ہے جو انہوں نے آغاز میں طے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس لانگ ٹرم مقصد تک پہنچنے کے لیے درمیان میں چھوٹے چھوٹے مراحل ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ایک بچہ کلاس میں داخلہ لیتا ہے تو اس کا ایک اصل مقصد جو ہے جسے آپ لانگ ٹرم مقصد کہیں گے وہ در حقیقت امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے درمیان میں بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ استاد ان کے کلاس روم ٹیسٹ لیتا ہے، ان کی اسیسمنٹ کرتا ہے، ان کو آبزرو کرتا ہے، ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہیں، ان کی آبجیکٹو فارم ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ویسے گپ شپ کے ذریعے بچے کی کارکردگی یا اس کی سوچ کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو در حقیقت یہ ساری چیزیں بچوں کی اس لانگ ٹرم پروگرس یا اس گول کی طرف پہنچانے کا ایک مرحلہ ہے، اور ان سب چیزوں کو اگر استاد پہلے سے پلان کر لے تو بہت سارے ایسے فیکٹرز جو بچوں کے لیے پریشانی یا نقصان کا باعث بنتے ہیں انہیں پہلے ہی قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک اس کے مقصد کا تعلق ہے کہ واٹ از دا پرپز آف لیسن پلاننگ، تو لیسن پلاننگ کا بنیادی مقصد در حقیقت ایک ایسا مرحلہ وار خاکہ تیار کرنا ہے کہ جن میں ان مقاصد کو طے کیا جا سکے جنہیں استاد کو بچوں کے ذریعے پورا کرنا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ طے کیا جائے گا کہ بچے کیا کیا کچھ سیکھیں گے، یعنی اس سبق کو جو کہ استاد پڑھانا چاہتا ہے اس کو پڑھانے کے نتیجے میں بچے کیا کیا کچھ سیکھیں گے، ان میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوں گی، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے لیے نئی ہوں گی اور وہ اس سے پہلے واقف نہیں ہوں گے۔
لیسن پلاننگ میں سبق یا میٹیریل کے ساتھ ساتھ مقاصد اور تمام تر سرگرمیاں اور مواد بھی شامل ہوتا ہے، جس کے ذریعے آپ ان نتائج تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر استاد بچوں کو ایک اچھا شہری بنانا چاہتا ہے یا اچھا مسلمان بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے مقاصد طے کرنا یا سرگرمیوں کا تعین کرنا، بچوں کو کوئی کہانی سنانا، کسی مکالمے یا کسی پروجیکٹ میں شامل کرنا، یا ان کے ذریعے کسی اس موضوع سے متعلقہ کسی ڈرامے کا بندوبست و اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں ہی در حقیقت لیسن پلاننگ کا حصہ ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں ہم اس آبجیکٹیو یا گول تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جسے ہمیں آغاز میں طے کیا تھا۔ اب اگر ہم سٹیپس پہ دیکھیں کہ جی اس لیسن پلاننگ یا سبق کا منصوبہ بنانے کے سٹیپس کون کون سے اہم ہیں، تو سب سے پہلی بات تو آبجیکٹیوز کی آ جاتی ہے کہ آپ کو مقاصد طے کرنے ہیں کہ جو مضمون یا جو موضوع آپ بچے کو پڑھانے کے لیے منتخب کر رہے ہیں اس کے ذریعے بچوں میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ انگریزی کا ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے اس کے نتیجے میں آپ کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں، اگر آپ ایجوکیشن پڑھا رہے ہیں، تو جو موضوع آپ نے پڑھانے کے لیے منتخب کیا ہے اس کو پڑھنے یا سننے کے بعد بچے کیا کرنے یا کیا سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات یہ ہے آئیڈینٹیفائی دا لرننگ آبجیکٹیوز، کہ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں اور اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے پر یہ ہے کہ آپ نے مقاصد تو طے کر لیے، لیکن ان مقاصد کے حصول کے لیے سرگرمیاں یا ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ اگر آپ بچے کو اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک آبجیکٹیو تو ہے، لیکن اس آبجیکٹیو تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن سرگرمیوں کا تعین کرنا پڑے گا تاکہ آپ بچے کو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے آمادہ و تیار کر سکتے ہوں۔ یہ کوئی عملی سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، آپ کوئی منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، ادارے کے اندر مختلف طرح کے ایسے پروگرام بھی منعقد کیے جا سکتے ہیں جو کہ اسلامی معلومات سے واقفیت کا وسیلہ بن سکیں اور بچے کو اس مقصد کے حصول میں معاونت فراہم کر سکتے ہوں۔ اب آپ نے مقاصد طے کر لیے، اپنے لرننگ ایکٹیویٹیز کا تعین بھی کر لیا، تو تیسرے مرحلے پر آپ کو اسیس بھی کرنا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں وہ بچے کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں۔ یہ اسیسمنٹ ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں اپنے سال کے آخر میں کرنی ہے۔ جب استاد پڑھا رہا ہے تو پڑھانے کے ہر 5-7 منٹ کے بعد کلاس، یعنی 40 منٹ کی کلاس میں بھی آپ بچے کو وقتاً فوقتاً اسیس کر سکتے ہیں کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں۔ چھوٹے موٹے سوالات کے ذریعے بچوں کی کارکردگی کی جانچ کی جا سکتی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں مضمون کی نوعیت کو پیش نظر رکھنا بہت حد تک ضروری ہے، اس لیے کہ جس طرح سے تمام تر مضامین ایک ہی طریقہ کار سے نہیں پڑھائے جا سکتے۔ آپ کو ریاضی پڑھانے کے لیے لازمی سی بات ہے کہ بلیک بورڈ کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن آپ ایجوکیشن پڑھانے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ بورڈ کا استعمال کریں۔ تو پلان کرنا ضروری ہے کہ آپ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کو کیسے اسیس کر سکتے ہیں، اس کے لیے مضمون یا موضوع کی نوعیت کو پیش نظر رکھنا بہت حد تک ضروری ہے۔ پھر جو مضمون آپ بچوں کو یا موضوع پڑھانا چاہتے ہیں اس میں جو متعلقہ معلومات ہیں ان کو ترتیب وار طریقے سے طے کر لیجیے تاکہ آپ بچوں تک معلومات مؤثر انداز سے منتقل کر سکیں۔ بے ترتیب معلومات بچوں تک منتقل تو ہو جائیں گی، لیکن شاید وہ صحیح طریقے سے سیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکیں اور استاد کے لیکچر کا مناسب اثر بھی بچوں پر نہ پڑ سکے۔ چنانچہ موضوع کو ترتیب اور منظم انداز سے طے کر لینا بھی لیسن پلاننگ کا ایک باقاعدہ حصہ ہے۔ پھر ہے جی کریٹ اے ریئلسٹک ٹائم لائن۔ یہ ٹائم لائن سے مراد در حقیقت وقت کا تعین کر لینا ہے کہ آپ جو کچھ بھی بچوں کو بتانا یا پڑھانا چاہ رہے ہیں یا ان سے جن مقاصد کے حصول کی توقع کر رہے ہیں اس کے لیے وقت کا تعین کر لیا جائے، تو بچوں کو پتہ ہو کہ انہیں کتنے وقت میں کام کرنا ہے، انہوں نے اگر اسائنمنٹ جمع کرانی ہے تو کب کرنی ہے، ان کو شارٹ کوسچن یا آبجیکٹیو پیپر جو ہے وہ کب تک تیار کرنا ہے اور اس کے لیے ان کو کیا کیا تیاری کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹائم لائن میں آ جائیں گی۔ اور دوسری اس بات کو اس حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر استاد کلاس میں پڑھا رہا ہے تو جو طے شدہ ٹائم یا دورانیہ اس کے پاس ہے اس کو ترتیب دے لے کہ کتنا وقت ہے، اس وقت کو اس نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کتنا وقت وہ ٹاپک پڑھانے پہ لگائے گا، وہ بچوں کو اسیس کرے گا تو کس انداز سے، اور کتنا وقت اس پہ لگائے گا۔ ٹھیک ہے، بچوں کی اگر پارٹیسپیشن ہے تو اس کے لیے کتنا وقت رکھا گیا ہے، تو یہ چیز بھی ٹائم لائن میں تصور کی جا سکتی ہے۔ جی آخر میں ہم کہیں گے جی پلان فار لیسن کلوئر، کہ جہاں باقی تمام تر معاملات کو آپ نے پلان کر لیا وہاں یہ بھی طے کر لیں کہ اینڈ کیسے کریں گے۔
جی کیونکہ آخر میں جس طرح سے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ پیپر کے آخر میں اب ایک اچھا سوال بھی کریں تاکہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے وہ شروع میں اور آخر میں اس کا تاثر اچھا بنے، تو بالکل اسی طرح سے استاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو کچھ پڑھا رہا ہے اس کو بھی طے کر لے کہ وہ بچوں کو اینڈ کیسے کرے گا موضوع کی مناسبت سے، وہ ان کے لیے کوئی سوال چھوڑ رہا ہے اینڈ میں، ان کو سوچنے کے لیے آمادہ تیار کر رہا ہے، انہیں کوئی ایکٹیویٹی دے رہا ہے، یا پھر کس انداز سے اپنے موضوع کو سم اپ کرے گا کہ بچے سوچنے پر آمادہ مجبور ہو جائیں یا پھر اپنے آپ کو محسوس کریں کہ انہوں نے اس کے نتیجے میں کچھ سیکھا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب لیسن پلان کرنے کی روایت ذرا کم ہی ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اب تو زیادہ تر یہ پریکٹس پرائیویٹ سیکٹر میں کی جاتی ہے کہ جہاں اساتذہ کرام جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی اور منتھلی پلانز بناتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں اب یہ پریکٹس بہت کم ہے، لیکن ایک استاد چاہے کتنا ہی عرصہ اسے پڑھاتے ہوئے ہو جائے یا وہ کتنا عرصے سے پڑھا رہا ہو، تب بھی ایک اچھے استاد کی نشانی یہ ہے کہ جب پڑھانے کے لیے کلاس روم میں جائے تو اس سے پہلے وہ یہ پلان کر لے کہ وہ کیا پڑھانا چاہتا ہے، اس کی وجہ اور مقصد کیا ہے، اور وہ کن ذرائع اور وسیلوں کے ذریعے بچوں کو وہ تمام تر باتیں منتقل کرنے میں کامیاب ہوگا، اور پھر اینڈ میں یہ جائزہ بھی لے کہ کیا جن مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے اس موضوع کو ترتیب دیا تھا وہ مقصد حاصل ہوئے ہیں یا نہیں، تب ہی اس سے ان تمام پریکٹس سے مؤثر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔